الرحیم محمد یاسین صدر پیٹرولیم ایسوسیشن ڈسٹرکٹ بہاولپور۔ دیکھیں جی، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی شیخ عباس صاحب پہ FIR ہوئی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، ناجائز ہے اور غلط ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کاروباری لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ ہم پیٹرول پمپ والے باعزت دار لوگ ہیں، ہم کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ سیل ٹیکس جمع کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اسی طرح انکم ٹیکس ایڈوانس دے دیتے ہیں ہم، اور ہر لحاظ سے ہم پرامن رہتے ہیں، چھوٹی موٹی مشکل بھی برداشت کرتے ہیں، مگر اس طرح کے ناجائز پرچے جو ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ ڈائریکٹر لیبر جو ہے، ان سے میرے 3 سوال ہیں، ان کا جواب وہ ضرور دے، خواہ گورنمنٹ اس کی انکوائری کرا لے یا وہ خود جواب دے دے۔ یہ جو غیر قانونی طریقے سے محکمہ جو ہے پیٹرول پمپوں کی رجسٹریشن کر رہا ہے، یہ اگر ہماری مرضی نہیں ہے تو یہ اپنی مرضی سے کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اس کی اگر تو فیس سرکاری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم سرکاری فیس دینے کے پابند ہیں۔ اگر سرکاری فیس نہیں ہے تو پھر جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے وہ کس کھاتے میں ہوا ہے، وہ کون اس کا ذمہ دار ہے، وہ کس کی جیب میں گیا ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ تو اس سے یہ ظاہر یہی ہوتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ یہ زبردستی رجسٹریشن کرتے ہیں، رجسٹریشن جو کہ زبردستی کرنے کا محکمے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی مرضی سے اگر کوئی ادارہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے تو وہ کروا لے، اگر وہ نہیں کروانا چاہتا تو یہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی رجسٹریشن کریں۔ تو انہوں نے زبردستی کی ہے اور فیس بھی وصول کی ہے گورنمنٹ فیس کے نام سے، تو یہ جو کہ ناجائز ہے۔ اگر گورنمنٹ فیس نہیں ہے، اس کی رسید انہوں نے نہیں جاری کی تو وہ ناجائز ہے۔ اس واقعے کی ہم انکوائری چاہتے ہیں۔ مطالبات نہیں مانے جاتے تو اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، ہم دیکھیں ہم گورنمنٹ کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، انتظامیہ کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، ان کے ناجائز جو ہوتی ہیں باتیں وہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ جو ادارے ہمیں چیک کرنے کے مجاز نہیں ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں، ہم ان کو ناجائز جرمانے بھی دیتے ہیں، تب بھی ہم خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو حکومت ہے، حکومت وقت ہے، اس سے مطلب نہ بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہیں حکومت کی وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، مگر اگر اب ہمارے گروانے تک آئیں گے اگر تو یہ ناقابل برداشت ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ 19 اکتوبر تک کا ٹائم ہے، پھر ہم اپنا لائحہ عمل یہی بنائیں گے کہ ہم کاروبار بند کر دیں گے۔ ہم ہر ڈیلی 3-4 گھنٹے کے لیے ہم آف کریں گے، پیٹرول پمپ بند کریں گے تو اور احتجاج کریں گے۔ جو ہے یہ دوسری پریکٹس جو ہے میل پریکٹسز میں ملوث ہے، تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی انکوائری کی جائے اور یہ ناجائز جو پرچے دینے کا جو رواج بن گیا ہے یہ غلط ہے اور اس کو ختم کیا جائے۔ ہم گورنمنٹ کو 19 اکتوبر تک کا ٹائم دیتے ہیں کہ ان معاملات کو حل کر لیں، ورنہ پھر ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار بند کر دیں۔ کیونکہ ہم اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں اور امن سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اپنا کاروبار بند کر دیں۔ اچھا یاسین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیٹرول پمپس کے کاروبار ہیں یا دوسرے کاروبار ہیں وہ بڑے روانی سے اور لوگوں کی خدمت میں چلتے رہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایسا افسر آ گیا ہے جس کا نام فاروق صاحب ہیں اور وہ ڈائریکٹر لیبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کئی جگہوں سے منتھلی بھی لیتے ہوں گے، لیکن ہم سے بھی انہوں نے ایک منتھلی کی ڈیمانڈ کی، تو وہ منتھلی جو ہے چونکہ ہم بالکل اپنے پیرامیٹرز پہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ابلائز نہیں کر سکتے، اور جو ہمارا پیٹرول پمپ کا کاروبار ہے اس میں اتنے پیسے بھی نہیں بچتے کہ ہم بہت پیسے اڑاتے رہیں۔ تو انہوں نے شاید اس چیز کا غصہ منا لیا، تو وہ ایک دن کہیں آئے ہیں، تو ہماری جو یہ پمپ ہے اس کے 4-5 حصے ہیں۔ ایک تو وہ پمپ ہے جو ہم چلا رہے ہیں، اس کا ہمارا ہر رجسٹر بھی علیحدہ ہے، پے رجسٹر بھی علیحدہ ہے، اور اس میں ہمارا کاروبار بھی علیحدہ ہے۔ دوسرا اس کی 2-3 چیزیں ہیں جو ہم نے کرائے پہ دی ہوئے ہیں، جیسے آپ ٹک شاپ کو دیکھ لیں، جیسے آپ ٹائر شاپ کو دیکھ لیں، جیسے آپ سروس اسٹیشن کو دیکھ لیں، ان پہ ہمارا تعلق نہیں ہوتا، وہ لوگ وہ خود ہی اس کام کو کرتے ہیں۔ تو وہ جب فاروق صاحب کبھی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیا جائے،
انہوں نے ہم سے کہا تو میں نے کہا کہ نہیں ہم بھائی ایسے کوئی کام نہیں. ایکس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس بھی ہوں اور میرے پاس چیف پیٹرن پیٹرول فرام ریلوے اسٹیشن باولپور کا انہوں نے مجھے عہدہ بھی دیا ہوا ہے. تو ہم لوگ اگر ایسے کام کریں گے تو باقی لوگ تو کام کر ہی نہیں سکیں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ سر ہم یہ کام نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک جھوٹا پرچہ بنایا اور اس پرچے میں انہوں نے میرا نام بھی ان کو نہیں آتا کہ میں یہاں پہ حصے دار ہوں کہ میں یہاں پرووائڈر ہوں یا نہیں ہوں. کسی سے پوچھا ہوگا کس کا پمپ ہے, پمپ پہ ہم 3 حصے دار ہیں, لیکن پرچہ انہوں نے اکیلا میرے پہ دیا کیونکہ انکوائری میری طرف سے تھی. دوسرا پرچہ کس چیز کا دیا کہ ایک ہمارے پاس ٹائر شاپ ہے, اس کو کوئی بچہ تھا, وہ اپنے اس کے کہنے کے مطابق تو وہ میرا بچہ مجھے کھانا دینے کے لیے آیا, میں کھانا کھانے بیٹھ گیا تو وہ ہوا بھرنے لگ گیا. اس کی فوٹو بنا لی اور اس کا پرچہ اگر دینا تھا تو ٹائر شاپ پہ دینا چاہیے تھا, ٹائر شاپ کا مالک بھی دینا چاہیے تھا, وہ اپنا ریزن پیش کرتا. لیکن انہوں نے میرے خلاف, اور میرا نام بھی اس نے لکھا شیخ عباس پروپرائٹر, جبکہ میں پروپرائٹر نہیں ہوں. اس کے بعد ہمارا جو مینیجر ہے اس کا نام اس کو آتا ہی نہیں ہے. سکلین شاپ تھے, سکلین شاہ کا وجود ہمارے پمپ پہ نہیں ہے. تیسرا اس کا نام تو خیر وہ پوچھ کے آگا, اس کو اس نے پرچہ دے دیا. پرچہ دینے کے بعد اس نے بڑی کوشش کی, ہم لوگوں نے چیمبر میں ہم نے اس کو بلایا, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی ساتھ تھے. ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ایسی ہارمونی ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے. اگر ہم اس طرح کے کاروبار میں روز ہی لڑتے رہیں گے تو کاروبار نہیں چل سکے گا, الگ واسطہ رہنا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ایک سسٹم بنا لیں, اس سسٹم کے تحت ہم چل سکیں. یہ بچے ہم نہیں بھرتی کرتے اور ہمیں پتہ ہے اگر کوئی بچہ کسی کا ہے تو وہ جو جس کی شاپ ہے, جس کے ساتھ ہمارا کرایہ ہے, اس پہ آپ پرچہ دے دیں, وہ اپنے بھگت لے گا. لیکن وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. وہ امین صاحب آئے تھے شاید اسسٹنٹ ڈائریکٹر, تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو کل آپ کو وہاں پہ لکھ دیں گے کہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور ایف آئی آر ہم واپس لے لیں گے. اگلے دن انہوں نے ایف آئی آر واپس لینے کے بجائے جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے فون کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو فاروق صاحب نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں جی میرا تو وہی ریت ہے کہ مجھے خوش کیا جائے اور آگے چلا جائے, تو وہ نہیں مانتے, میری مجبوری ہے. تو وہ خیر ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہ تو لگتا نہیں ہے. لیکن آپ دوستوں کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ اگر بھاولپور میں کاروبار کو چلانا ہے تو ایسے افسروں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی. اور ایک مقدمہ اگر یا کوئی ایک وائلیشن اگر ٹائر والے سے ہوئی ہے تو پورے شہر پہ اس کا پرچہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میری گزارش ہے. تو اس میں نے پھر پریزیڈنٹ صاحب سے گزارش کی اپنے سے, ہم نے چیمبر میں بھی اس کو ڈسکس کیا, وہ بھی ہم ناکام ہو گئے. پھر آج پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا ایکشن لیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ہمارے اس طرح کے مسئلے حل نہ ہوئے, ہم ایمانداری سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا تو نیکسٹ سوموار سے ہم کچھ کریں گے, یہ آپ کو خود بتا دیں گے. لیکن میری عرض یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ہم عزت دار لوگ ہیں, ٹیکس گزار لوگ ہیں, ساری عمر میں اس سے بھاولپور کی خدمت کر بچہ آیا ہوا تھا میرے کھانا دینے کے لیے, کیونکہ میرا کوئی ریٹ کی ہڈی کا نا مسئلہ ہوا ہوا ہے, میں چل نہیں سک رہا ہوں. گھر سے بچہ شام کو کھانا دینے کے لیے آیا اور 1-2 گھنٹے بعد وہ میں خود ہی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. میں خود غریب بندہ ہوں, اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا ہوں. حالانکہ پورے بھاولپور میں ہر دکان پہ بچہ کھڑا ہوا ہے. نام کیا آپ کا؟ عبدالرشید. کیا پرچہ کس حوالے سے دیا ہے؟ وہ بچہ کھڑا کرنے پہ, بچہ حالانکہ پراپر نہیں کھڑا ہوا تھا, میرے پاس کھانا لے کے آیا ہوا تھا. کیونکہ میں چل نہیں سکتا نا, گھر جا نہیں سکتا. بچہ کھانا دینے کے لیے آیا, اس کے بعد بھی اس طرح